ان کی وفات 227 ہجری میں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ 16 سال کی عمر سے پہلے 15 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوگا کہ محمد علیہ السلام کے یہاں وہ پڑھتے تھے اور 70,000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ تو یہ ابتدا کا حال تھا، اور بعد میں تو وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لاکھ صحیح حدیثوں سے میں نے صحیح بخاری کو لکھا ہے۔ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ آج ہم جب کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ بخاری میں دکھاؤ۔ امام بخاری نے کب دعویٰ کیا کہ میں نے ساری صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا ہے؟ 2 لاکھ میں سے اس کو لکھا ہے 2 لاکھ صحیح حدیثوں سے، اور کل حدیثیں مقررات کے ساتھ 9,000، اور بغیر تکرار کے بعض حضرات نے کہا کہ 4,000 ہیں، اور علامہ ابن اسقلانی نے کہا کہ 2,315 ہیں، 4,000 ہی مان لیں تو 1,96,000 حدیثیں صحیح وہ ہیں جو امام بخاری کی یادداشت میں تھیں اور انہوں نے صحیح نہیں لکھا۔ کل 4,000 حدیثیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ 1,96,000 صحیح حدیثیں خود امام بخاری کے پاس تھیں۔ تو صحیح حدیث کا جو معیار ہے کہ عادل تام الضبط نے اس کو روایت کیا ہو اور حدیث شذوذ اور علت سے پاک ہو، یہ معیار جہاں بھی ملے گا تو چاہے بخاری میں ہو کہ مسلم ہو یا کسی کتاب میں ہو، یہ اس معیار پر حدیث پوری اترے گی تو اس کو صحیح مانا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، بلکہ اس سے کم درجہ کیا جائے گا تو کوئی اچھا اس کے اندر پائی جاتی ہے حسن ہو تو حسن بھی احکام میں قبول ہے۔ اس وجہ سے یہ مطالبہ ہی بھیجا ہے، یہ مطالبہ اس وقت کسی قدر لائق اتفاق ہوتا جب امام بخاری یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے ساری صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا، تو خود فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ حدیثیں صحیح حدیثوں سے میں نے مرتب کیا ہے، اور 2 لاکھ میں سے کل 4,000 حدیثیں لکھی، تو 1,96,000 حدیثیں تو رہ گئی۔ وہ حدیثیں جب سند صحیح کے ساتھ ہم تک پہنچیں گی تو ہم ان کو قبول کریں گے۔ ابتدائی میں ان کے حفظ حدیث کا یہ حال تھا کہ ابوبکر ابن ابی عیاش آئیوں کہتے ہیں کہ کتبنا محمد ابن اسماعیل وهو امرت وما فی وجهه اشارۃ علی باب محمد ابن یوسف الفریابی، کہ ہم نے محمد ابن یوسف فریابی کے دروازے پر محمد ابن اسماعیل سے حدیثیں لکھی، جبکہ یہ بے ریش تھے، چہرے پر ایک بھی بال نہیں ہوا تھا۔ محمد ابن یوسف فریابی کی وفات 212 ہجری میں ہوئی، اس کے چند مہینے کے بعد 212 ہجری میں امام بخاری کی عمر 194 میں ملا، تو 212 ہجری میں کل 18 سال کی عمر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ان سے حدیثیں لوگوں نے لکھی تو این وفات کے ایام میں نہیں، بلکہ محمد بن یوسف فریابی کی وفات سے پہلے 17-18 سال کی عمر میں ان سے حدیثیں لکھی تھی۔ اور خود محمد بن یوسف فریابی کی عمر کیا تھی؟ امام ذہبی نے ذکر کیا ہے تاریخ میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ولد تو سنۃ 20 و 100، سن 120 ہجری میں میری پیدائش تھی۔ تو امام بخاری کی ولادت ہوئی 194 میں، تو اس وقت ان کی عمر 74 سال تھی، اور سن 212 میں ان کی عمر 92-91 سال ہوگی۔ تو اب ایک عظیم محدث اور سن رسیدہ محدث کے ہوتے ہوئے تو ایک نوعمر بے ریش کے یہاں کوئی حدیث سیکھنے نہیں آیا، کہ اتنے عظیم اور اتنے عمر دراز محدث موجود ہیں، ان کے دروازے پر یہ بھی نہیں کہ ان کی رہائش گاہ اور ان کے کامگاہ سے بہت دور کسی شہر میں جا کر کے ان سے کچھ سیکھا ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پر ہم نے محمد بن اسماعیل سے حدیثیں لکھی، جبکہ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ یہ معلوم ہو یقینی ہو کہ ان کے پاس وہ حدیثیں موجود ہیں جو شیخ کے پاس نہیں ہیں۔ محمد بن یوسف امام بخاری کے شیخ ہیں، ان سے انہوں نے حدیثیں سنی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن یوسف فریابی نے روایت کی، حدثنا سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب
عن ابي حمزہ طاف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی نسائی فی غسل واحد، کہ ہم سے سفیان نے ابی عروہ سے انہوں نے ابو خطاب سے انہوں نے ابو حمزہ سے روایت کی، پھر پوچھا کہ یہ سفیان ثوری کے اوپر جو روایت ہیں ابو عروہ ابو خطاب ابو حمزہ کون ہیں؟ تو حاضرین میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو عروہ معمر ابن راشد ہیں اور ابو خطاب قتادہ ابن دعامہ سے دوسری ہیں اور ابو حمزہ حکیمۃ ابن مالک صحابی ہیں۔ تو معرفت رجال ان کو اس قدر تھی 18 سال کے عمر، بلکہ اس سے پہلے وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث کب سے پڑھنا شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو حدیث وانا فی الکتاب، جب مکتب میں جاتا تھا اس وقت میرے دل میں بات ڈالی گئی کہ حدیثیں آپ کریں۔ پوچھا گیا کہ کتنی عمر کی؟ 10 سال یا اس سے کم۔ پھر اس کے بعد وہاں جو محدثین تھے ان کے شہر سے ان کے آنے جانے لگے، ایک محدث داخلی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ روایت کی حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، تو ہم بخاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو زبیر ابراہیم کے راویوں میں نہیں، تو ان کا تھا 10 سال کا بچہ ہو کر کے اعتراض کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ لفظ امکان ہے تک اصل دیکھیے اگر آپ کے پاس ہو تو اصل کون ہوتی تھی؟ وہی رجسٹر جو محدث کی روایت کے وقت لوگ فوراً نوٹ کر لیا کرتے تھے، پھر اس سے نقلیں ہوتی تھی، تو اصل وہی ہے جو محدث کی روایت کے وقت لکھی گئی ہے۔ تو کہا کہ ہم نے دیکھی اگر آپ کے پاس ہو تو اندر گئے، پھر اندر سے باہر آئے تو فرمایا کہ فوائد غلام صاحب حدیث کس طرح سے ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حدثنا سفیان عن زبیر وعن علی عن ابراہیم، تو نے کہا صدقتا ہے، تو نے سچ کہا اور اس کے مطابق اپنے نقل انہوں نے درست کر دی۔ تو یہ پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 11 سال، تو 10 سال کی عمر میں تو سیکھنا شروع کیا اور 11 سال کے کل 2 سال میں ان کو یہ معرفت حاصل ہو چکی تھی کہ کسی شیخ کے روات کون ہے، آپ کی روات کے شیوخ کون ہے۔ تو روات اور شیوخ کی معرفت یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن اسی 2 سال کی مدت میں یہ معرفت ان کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا، سیکھا اور اس کے اندر مہارت حاصل کی، اور پھر یہ صحیح جمع کی، اس میں جو اہتمام اور انتظام کیا، اس کی برکت یہ ہے کہ آج تک یہ کتاب مقبول اور متداول ہے۔ اب اس کی آخری حدیث ہے، دیکھیے اور یہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم ميزان، وقال مجاهد القسطاس والعدل بالمئة، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے قول نظر الموازین قسط یوم القیامہ کا باب، اور اس کا بنی آدم کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اور امام مجاہد نے کہا کہ قسطاس
کے معنی رومی زبان میں عادل ہے اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقصد کا مصدر ہے اور مقصد کے معنی عادل ہے اور قاصد اس کے معنی جائز ہے۔ اب حدیث ہے احمد بن اشتاب نے تحریر بیان کی، اشتاب اور اشتاب دونوں طرف سے ایک لغت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تحریر بیان کی محمد بن فضل نے وہ ہمارے قحقاہ سے روایت کرتے ہیں اور حجرات سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس باب میں وزن اعمال کا بیان ہے، کیونکہ وزن اعمال میں معتزلہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض قابل وزن نہیں ہوتے۔ ہمارا دیکھنا سننا چلنا پھرنا لکھنا پڑھنا یہ قابل وزن نہیں ہے، اس لیے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ہاں اجسام جو ہوتے ہیں جیسے کتاب ہے، کاغذ ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، یہ اجسام ہیں، اجسام کا وزن ہو سکتا ہے، لیکن اعمال اقوال یہ قابل وزن نہیں۔ تو یہ ان کا مذہب ہے۔ امام بخاری نے آخری کتاب توحید رکھی ہے اور باب الرد علی الجہمیہ، تو انہوں نے بد مذہبوں کے رد میں اور عقائد کے بیان میں کتاب رکھی، اور آخری باب معتزلہ کے رد میں بابا قول اللہ ملائک معاذین قصہ یوم القیامہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء سلف یہ باطل عقائد کا ہمیشہ رد کرتے تھے، اور اسی لیے یہ باب امام بخاری نے اپنی کتاب میں رکھا جو خاص معتزلہ کے رد ہے، اور انہیں سلف کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ معتزلہ کا اس کثرت سے انہوں نے رد کیا کہ آج دنیا میں کوئی اپنے کو معتزلی کہنے والا نہیں ملے گا۔ اگر ان کی کوششیں نہ ہوتی تو معتزلہ کا اثر تو بادشاہوں پر ہو چکا تھا، مامون معتزلی ہو گیا، اب بعد میں وصیت کر دیا کہ یہ میرے مذہب پر ہوگا وہی میری خلافت انجام دے گا، تو معتصم کو اس نے خلیفہ بنایا، اور پھر کیا کیا واقعات ہوئے۔ تو یہ سلف کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ان کے باطل عقائد کا رد کیا، اور یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو باطل عقائد سے بچائیں اور صحیح عقائد کو ان تک پہنچائیں، اس کے دلائل فراہم کریں تاکہ وہ عقائد صحیحہ پر کاربند ہوں اور عقائد باطلہ سے محفوظ و معمون رکھیں۔ اب اس بات کے ثبوت میں انہوں نے تیری آیت کریمہ ہے وَمَلَائِكَ مُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ کتاب و سنت میں وزن اعمال کا اس بات آیا ہے، اور صحابہ و تابعین اس کو ویسے ہی مانتے چلے آئے، اس کی کوئی تعویل نہیں تھی۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ صحابہ و تابعین جس طرح سے وزن اعمال کو قبول کرتے اور مانتے آئے ہیں تو ہم بھی وزن اعمال کو مانیں کہ اعمال کا وزن برحق ہے۔ اب تین طرح کا قول ہے کہ خود صحابہ عمل کو تولا جائے گا، دوسرا یہ کہ اعمال نامہ کو تولا جائے گا، تیسرا یہ کہ خود اعمال ہی کو تولا جائے گا کہ اعمال جسمانی پیکر میں ہوں گے، اور جو جسمانی پیکر میں ہوں گے تو قابل وزن ہوں گے۔ اس بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد ترمذی ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا یُوضَعُ فِی الْمِیزَانِ اثقل من خلق حسن کہ میزان میں عمدہ اخلاق سے زیادہ ثقیل وزنی بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ اخلاق جو اعمال اور اعراض کی قبیل سے ہیں یہ میزان پر رکھے جائیں گے، ثقیل وزنی اور بھاری ہوں۔ تو خود اعمال اور اخلاق کا موزون ہونا یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ خاصمان فوائد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں توضع الموازین یوم القیامہ وتوزن الحسنات والسیئات فمن بجحت حسناته على سیئات مثقال حبة دخل الجنة ومن بجحت سیئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار قیل فمن استوت حسناته وسیئاته قال اولئک اصحاب الاعراف۔
سرکار نے فرمایا کہ میزان قیامت کے دن رکھی جائے گی تو حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، نیکیوں برائیوں کو وزن کیا جائے گا۔ تو جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے ایک دانے کے برابر بھی بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے ایک دانے کے برابر بھاری ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر کیا گیا جس کی نیکیاں برائیوں سے برابر ہوں تو فرمایا کہ آراف والا ہے۔ اس حدیث میں سرکار نے کا ارشاد ہے فَتُوزَرُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، تو اس سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال ہی کو وزن کیا جائے گا، نیکیاں برائیاں یہ اعمال ہیں، اور ان اعمال کے وزن کی تصریح ہے جیسے کہ فَتُوزَرُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی قابل وزن ہو جائیں گے اور جسمانی پیکر میں ہوں گے۔ اور ثقیلتان فی المیزان بھی حدیث میں آیا ہے کہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ تو یہ بھی کلمے ہیں، اقوال ہیں اور آراف کی قبیل سے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ میزان میں بھاری ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ آخرت میں یہ تولے جائیں گے، دنیا میں نہیں تول سکتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آخرت میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ قیاس الغائب والشاہد ہے اور یہ گمراہی کا دروازہ ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یطلع الرجل یوم القیامۃ من الحسنات امثال الجبال فیقول انا ھذا فیقال باستغفار ولدک لک، کہ قیامت کے دن آدمی کے پیچھے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ تو بندہ کہے گا کہ اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئیں، میں نے تو اتنا عمل کیا نہیں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی ہے۔ تو بندہ جو کہے گا انا ھذا، یہ کیسے کہے گا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعمال نیکیاں جسمانی پیکر میں ہوں گی، محسوس ہوں گی، دیکھے گا اور اس کا یاد کرے گا، تب یہ کہے گا کہ اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے آئیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں اعمال یہ محسوس پیکر میں ہوں گے، یہ محسوس پیکر میں جسمانی طور پر ہوں گے تو ضرور قابل وزن ہوں گے۔ آخرت سے پہلے برزخ کا قبر کی دنیا، خود وہیں ہمارے اعمال محسوس پیکر میں جسمانی پیکر میں ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں ابن ابی دنیا کی روایت بشار بن غالب سے وہ فرماتے ہیں کہ رأیت ربک فی المنام وکنت کثیر الدعاء لها، میں نے رضا بصریہ کو خواب میں دیکھا، میں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا بشار ہدایت تاتینا علی اطباق من النور محمرۃ بمنادیل الحدید، کہ تمہارے تحفے ہمارے پاس نور کے طبق پر اور ریشم کے رومال سے ڈھک کر کے لائے جاتے تھے۔ میں نے کہا کیسے یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ کذالک دعاء المؤمنین اذا دعوا للموتى فاستجیب دعاؤہم جعل ذلک الدعاء علی اطباق النور ثم خمر بمنادیل الحدید ثم یؤتى به الذی جعل له من الموتى فیقال هذه ہدیۃ فلان علیک۔ انہوں نے کہا کہ یہی حال ہے، جب زندہ مومن مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا مقبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا نور کے طبق پر رکھی جاتی ہے اور پھر ریشم کے رومال سے چھپا دی جاتی ہے، پھر اس شخص کے پاس لائی جاتی ہے جس کے لیے دعا کی گئی اور کہا جاتا ہے یہ فلاں کا تحفہ ہے تمہارے پاس۔ تو یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے۔ اگر عمل اور دعا پیکر محسوس میں نہ ہو تو طبق پر رکھنے اور ریشم کے رومال سے چھپانے کی کوئی وجہ نہیں۔ ابھی اگر کہ خواب کی بات ہے بشار بن غالب کا خواب ہے تو ہر خواب کی حقیقت نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بقیت من المبشرات الا الرؤیا الصالحہ، یہ مبشرات میں سے ایک نیک خواب ہے۔ امام مسلم ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ ما بقیت من مبشرات النبوۃ
مسلم اور ترالہ نبوت کی بشارتوں میں سے صرف نیک خواب رہ گیا جو خود مسلمان دیتے یا مسلمان کے حق میں دوسرا دیتے۔ تو ہر خواب میں حقیقت نہیں ہوتا ہے، خصوصاً صالحین کا خواب۔ علاوہ اس کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام باقر نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مل المیت فی قبرہ الا شبہ غریق متغوث، کہ مرنے والا اپنی قبر میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ڈوبنے والا فریاد کرنے والا چلاتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو اسی طریقے سے مردے کا حال ہوتا ہے، ينتظر دعوة تلقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها۔ کہ مرنے والا مردہ انتظار کرتا ہے کہ تو اس کو دعا باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے یا معتمد دوست کی طرف سے پہنچے۔ اگر کوئی دعا اس کے پاس پہنچتی ہے کہ دنیا معافیہ سے زیادہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں پر دنیا والوں کی دعا سے، زمین والوں کی دعا سے پہاڑوں جیسے نیکیاں داخل فرماتا ہے۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، اور زندوں کا ہدیہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ اہل زمین کی دعا سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسے اعمال داخل فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود برزخ کی دنیا میں دعائیں یا عملی جسمانی پیکر میں ہو جاتی ہیں۔ تو برزخ جو ہے آخرت سے پہلے یہی برزخی میں کیفیت بدل جاتی ہے، اور عارفین کے نزدیک دنیا ہی میں ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ سید المکاشفین امام محی الدین ابن عربی، جن کو اعلیٰ قدس صلی فرمایا کہ کل فن من اہل، ہر فن کو اس کے ماہرین سے زیادہ جاننے والے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات مخلوق ہیں، اور جو ایمان اور طاعت کے کلمات ہوتے ہیں یہ مخلوق ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے قائل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ کفر اور معصیت کے کلمات ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے قائل کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ تو عارفین کی نزدیک تو اسی دنیا میں یہ حقیقت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اعمال ہمارے مخلوق ہیں، خلقکم وما تعملون، اور جو بھی مخلوق ہے اس کے بارے میں قرآن میں منشین لا يصدق العبد، ہر چیز اپنے رب کی حمد کے ساتھ آتی بیان کرتی ہے۔ تو ان کی نظر میں تو یہی سب کچھ ہے، اور وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں اعمال کو دیکھا کہ وزن کے مقابلے میں تو سمجھ لیا کہ آخرت میں نہیں ہوں گے، یہ محض قیاس الغائب والا شاہد ہے، اور یہ قیاس فاسد ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہی ثابت کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا ثقیل کھانے کے میزان، تو نصوص میں جس طریقہ سے والد اور صحابہ تابعین نے اس کو قبول کیا ہے بغیر تعویل کے، تو ویسے ہی ہم کو بھی ماننا ضروری ہے۔ ان دو کلموں میں سبحان اللہ بحمدہ ہے اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ کی فضیلت میں اسی بخاری باب فضل تسبیح میں امام ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی یومہ سبحان اللہ بحمدہ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر، کہ جس نے 100 بار سبحان اللہ بحمدہ کہا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگر یہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ بخاری کے اشارے ہیں، ابن بطال کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ یہ آدمی گناہوں سے بچتا ہو، کبائر سے پرہیز کرتا ہو، اور یہ تسبیح کہتا ہو تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ اور اس کلمے کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی پاکی کا بیان،
اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ دو طرح کے، ایک تو سلبیہ اور ایک صفات ثبوتیہ سمع بصر قدرت ارادہ وغیرہ صفات ثبوتیہ اس کے لیے ہیں۔ تو سبحان اللہ میں تمام عیوب اور نقائص سے اس کی تنزیہ کا بیان کہ جتنی بھی عیوب اور نقائص ہیں ان سب سے وہ پا کر برتر ہے۔ اور بحمدی میں حمد کہتے ہیں الثناء الجمیل، خوبی کا کے ساتھ تعریف کرنا، تو کمالات کا اثبات یہ حمد میں آتا ہے۔ تو دونوں کلموں میں یہ کہ تمام عیوب اور نقائص سے وہ پاک ہے اور جتنے بھی کمالات ہیں ان سب سے وہ موصوف ہے۔ تو جب یہ دونوں کلمے تنزیہ اور ثنا دونوں کے مشتمل ہیں تو ان کی عظمت یہ ہے کہ جو ان کو پڑھے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ العظیم میں اس کی تکرار کہ سبحانہ دوبارہ ہے، تمام عیوب اور نقائص سے اس کی تنزیہ کا بیان، اس لیے جو تنزیہ کا معاملہ ہے۔ اب بھی کچھ لوگوں کو الجھان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ہے، عیوب اور نقائص ممکن ہے، اور اہل سنت کے نزدیک نہ کوئی عیب اس کے لیے واقع ہے نہ ممکن ہے، سب سے پاک اور منزہ ہے۔ اس لیے سبحان اللہ تکرار ہے کہ اللہ کی تنزیہ پاکی تمام عیوب و نقائص سے، اکتساب سے بھی اور ان کے امکان سے بھی، ہر طرح سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ اور عظیم ہوتا ہے جو عیوب سے پاک ہو اور کمالات سے موصوف ہو، تو اس میں پھر اس کے عیوب سے پاک ہونا، کمالات سے موصوف ہونے کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ بھی اہم ہو گیا، اور سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں کلمے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں کہ رحمان کے نزدیک محبوب ہیں، ادائیگی ان کی آسان ہے اور میزان میں یہ بھاری ہوں گے۔ اسی سے ترجمۃ الباب یہ ثابت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اچھا اشعار بنایا ہے جی۔ پڑھیے القاعدۃ التاسعہ سے 237 صفحہ۔ فلا يزمن من ضل سواء سواء السلام عليكم ولا سمن من ضل على في سبيل الله ولا زمان على من قال زمان فذكر بالله أنه ولم يعمل على من دفع إلى سبيل السكين أو سلاحا يمسكه فقتل به نفسه. انیسواں قاعدہ اس بارے میں کہ جب کسی کام کو انجام دینے والا اور اس کام کے اس کا سبب بننے والا دونوں جمع ہو جائیں تو خود اس کام کو جو کرنے والا ہے اس کی طرف حکم منسوخ ہوگا. جیسے کہ اب اس کا تفصیل یہ ہے کہ
کنواں تعدی کے طور پر کنواں کھودنے والے پر کوئی تمام نہیں ہو، کوئی زمان نہیں ہوگی، اس کے سبب جو دوسرے کے ڈالنے سے تلف ہو گیا، یعنی کنواں کسی نے کھود دیا غیر کی زمین میں، اب اس کنویں میں دوسرے کو کسی نے گرا دیا، تو گرانے والا یہ مباشر ہوا کہ کنویں میں اس کو ڈھکیل دیا، گر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ مباشر ہے۔ اور جس شخص نے کنواں کھودا وہ سبب بنا کہ نہ کنواں کھودتا اور نہ کہ اس کے اندر کسی کو ڈالا جاتا، ہلاک کیا جاتا، تو اب جو کھودنے والا کنواں کھودنے والا اس پر زمان نہیں آئے گی، بلکہ کنویں میں جو ڈھکیلنے والا ہے اس کے اوپر دیت آئے گی اور اسی کو اس کی زمان دینی ہوگی۔ تو دو جمع ہے، ڈالنے والا یہ مباشر ہوا اور کنواں کھودنے والا یہ متصدق ہوا کہ ایک طرح سے یہ سبب بنا کہ اس نے کنواں کھودا تو دوسرے کو موقع ملا کہ اس میں کسی کو ڈالے۔ تو اب یہاں پر دیت یہ ہے کھودنے والے سے نہیں لی جائے گی بلکہ ڈالنے والے سے لی جائے گی۔ اب اسی طریقے سے کسی کو بتا دیا کہ بھائی کے پاس خزانہ رکھا ہوا ہے اور وہاں سے جا کر کے اس نے چرا لیا، تو جو چوری کرنے والا اسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جس نے بتایا کہ خزانہ وہاں ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، یہ خود کام کو جو انجام دینے والا ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، اور جو کچھ آئے گا اسی کے ذمہ آئے گا، اور اس جملہ جو سبب بن گیا وہ اس کا فاعل کے ذریعے میں نہیں ہوگا اور اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اور مثالیں اس کی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلیہ وسلم، یا اللہ جلسے سے قبول فرما۔ تمام طلبہ کو جو تفضیل کے ہیں، افتاح کے ہیں، دیگر جماعتوں کے علم نافع عمل صالح اور سعادت دارین نصیب فرما۔ تمام آفات شروع بریا سے اس کی حفاظت سے نصیب فرما۔ اس ادارے کو اقبال شاہوں کو اور اس کے تمام شعبوں کو فروغ ترقی استحکام عطا فرما۔ تمام آفات بریا سے اس کی حفاظت فرما۔ اس سے متعلق جو ارکان، اساتذہ، طلبہ، محبین، مخلصین، معاونین ہیں، سب کو دائرے کی ساتھوں سے مالامال فرما۔ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ و معمول فرما۔ ہمیں جو بیمار کو شفا کامل عاجل فرما۔ جو کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ